وہ رسول جو وحی لے کر آئے ہیں۔ قرآن نے کہا نا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے ہیں، جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ بلکہ وہ آیت کریمہ جو سورۃ الکہف کے آخر میں ہے، قل انما انا بشر مثلکم، لوگ یہیں پہ آ کے رک جاتے ہیں، کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، نسل میں سے ہے، لیکن فرق کہاں آ کے ہوا؟ اگلے جملے کے ساتھ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ جس کی طرف وحی نہیں کی جاتی اور وہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک پیغمبر ہے، ایک غیر پیغمبر ہے، کیسے برابر ہو گئے جی؟ یہی تو مقام ہے، من خشیت اللہ بکا، وہ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں۔ ابن مسعود سے نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے، یعنی قرآن جو آپ نے ہمیں بتایا، آپ پر اتارا گیا، میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں، دوسروں سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے، ہمیں کیوں نہیں لگتا؟ ہم کیوں فوراً بٹن دباتے ہیں، کیوں چینج کرتے ہیں، کیوں ویڈیو سکپ کرتے ہیں، تلاوت والی اور قرآن والی؟ یہ تو بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ کتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ۔ فرمایا دوسروں سے سننا مجھے اچھا لگتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دی اور میں پہنچ گیا آیت پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، 41 نمبر آیت ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور ان سب کے اوپر آپ کو گواہ کھڑا کریں گے، ان سب کے حوالے سے آپ گواہی دیں گے۔ ایک حق میں گواہی ہوتی ہے، ایک خلاف گواہی ہوتی ہے۔ یہاں شکایت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ امت جو قرآن سے دور ہو جائے گی، جو آپ کے فرامین سے دور ہو جائے گی، آپ سے دور ہو جائے گی، ان کے خلاف آپ شہادت دیں گے۔ شاہدہ علی، خلاف گواہی دینا ہوتا ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو نبی پاک نے فرمایا حسبک، ابن مسعود بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے۔ پہلے کیسے پڑھ رہے تھے؟ 41ویں آیت، 40 آیتیں پڑھ کے 41ویں کے اوپر آواز لگی۔ 41ویں سال میں نبوت کا اعلان ہوا ہے، 41ویں آیت پر کہا بس کرو۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی نگاہوں سے آنسو جاری تھے۔ پہلے نظریں جھکی ہوئی تھی، نظر جھکا کے احترام کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ قرآن کا بھی ادب ہے اور صاحب قرآن کا بھی ادب ہے۔ جب قرآن کا ادب آ جائے اور صاحب قرآن کا ادب آ جائے پھر نظریں نہیں اٹھتی ہیں، بچھتی ہیں، جھکتی ہیں، احترام آتا ہے، جھکا ہوا آتا ہے، عاجزی آتی ہے۔ وہ تو آپ نے روکا تو پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے چہرے مبارک کی طرف تو آپ کی یہ کیفیت تھی۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا تو رسول اللہ وَهُوَ يُصَلِّي، جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیفیت کیا تھی؟ وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، آپ کے پیٹ مبارک سے، آپ کے اندر سے آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ کبھی آبزرو کریں کہ ہنڈیا جب جوش مار رہی ہو، پکنے کے قریب ہو، کس طریقے سے وہ ابل رہی ہوتی ہے۔ تشبیہ ہے عزیز المرجل، آپ کے سینہ مبارک سے آواز ایسے آ رہی تھی۔ کس وجہ سے آ رہی تھی؟ من البکاء، رونے کی وجہ سے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں رو رہے ہیں اور آواز ایسے آ رہی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آتی ہے۔ من خشیت اللہ بکا